سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 49 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب کالیا لندن جا چکا تھا اور وہ مجھے تلاش کر رہی تھی۔ بھارت کے ہر بڑے شہر میں اس کے 4-6 ماتحت تھے۔ اس نے تمام ماتحتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر سے لے کر راجستھان کے ایسے علاقوں میں رہیں جہاں سے غیر قانونی طور پر سرحدیں پار کی جاتی ہیں۔ وہ بھارت کے ساحلی علاقوں سے بھی پاکستان یا بنگلہ دیش کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ تعداد میں 3 ہیں۔ ایک کا نام فرمان ہے جس کی تصویریں تمام ماتحتوں کو دی جا چکی ہیں۔ دوسرا تابانی ہے جس کی تصویر راہ والوں کے پاس ضرور ہوگی، لیکن بینا راہ والوں کی لا علمی میں ہمیں تلاش کر رہی تھی۔ ان سے تصویریں اس لیے بھی نہیں مانگنا چاہتی تھی کہ اس کی نظروں میں تابانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ امی کو اور انکل ہاشم کو، حمزہ اور راجہ نواز کو صرف میرے ذریعے جھکنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ہم میں تیسری پوجا تھی، وہ بھی بینا کے لیے غیر ضروری تھی۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو تاکید کی تھی کہ اگر ہم نظروں میں آ جائیں اور ہمارے درمیان خواہ کتنی ہی کاؤنٹر فائرنگ ہو، فرمان کو مرنا نہیں چاہیے۔ اسے زیادہ سے زیادہ زخمی کیا جائے تاکہ اسے قیدی یا یرغمال بنا کر رکھا جائے۔ میں نے تابانی سے کہا، دیدی، بھارت سے باہر جانے والے راستوں کی نگرانی ہو رہی ہوگی۔ پولیس اور سراغ رسانوں کی طرح شلپا کے آدمی بھی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچنا ہوگا۔ وہ بولی، تم پاکستان جانے کے لیے سوچ رہے ہو؟ امی کی حفاظت اور سلامتی کے لیے پہلے لندن جانا چاہیے۔ تم امی کے سلسلے میں بے فکر رہو، وہاں انکل ہاشم پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم بھی وہاں جائیں گے، لیکن پہلے پاکستان جا کر میں اپنے بہنوئی مراد کو کسی طرح جیل سے نکالوں گا۔ دیدی نے خوش ہو کر مجھے دیکھا، میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف جھکا کر میری پیشانی کو چوم لیا، پھر کہا، دلوں کی گہرائیوں سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خون کے رشتوں سے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں، لیکن تم اپنے مراد بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھاؤ گے تو ہمیں ناکامی ہو سکتی ہے۔ کامیابی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ انکل ہاشم کی طرح ہمارے پاس وفاداروں کی فوج اور وسیع ذرائع ہوں۔ انہوں نے بڑی حکمت عملی سے مجھے ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔ پوجا نے کہا، اگر گاڈ فادر ہاشم لندن میں ہیں، لیکن فرمان کے ایک فون کرنے پر ہمیں پاکستان میں وفاداروں کی فوج، ضرورت کا ہر سامان اور مراد بھائی کو جیل سے نکال لانے کے تمام ذرائع فراہم کر دیے جائیں گے۔ تابانی نے کہا، تم دونوں کی طرح مجھے بھی انکل ہاشم پر پورا اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پاکستان چلیں گے۔ انکل ہاشم کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کے ٹھوس مواقع ہوں گے۔ کسی طرح کی معمولی سی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی تو ہم مراد کو وہاں سے نکال لانے کے لیے سب کچھ کر گزریں گے، ورنہ انکل ہاشم کی واپسی کا انتظار کر لیں گے۔ ہم راجستھان سے نکل کر مہاراشٹر پہنچے تھے، پھر ممبئی شہر سے گزرتے ہوئے گوا پہنچ گئے۔ گویا بینا عرف شلپا کی یہ پلاننگ درست تھی کہ ہم کسی ساحلی علاقے سے ہو کر پاکستان جائیں گے۔ فی الوقت ہم اس کی پلاننگ سے بے خبر تھے اور مصیبتیں ہمیشہ بے خبری میں ہی آیا کرتی ہیں۔ امیر حمزہ کی پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ راجہ نواز کو اپنے کندھے پر لاد کر دوڑتا ہوا کوٹھی کے باہر آیا۔ جان محمد دونوں ہاتھوں میں ریوالور اور کلاشنکوف لیے حمزہ سے آگے دوڑ رہا تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے توڑ کر فرار ہوتے وقت ٹینا کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ حمزہ ایک ٹیکسی میں پچھلی گلی سے آیا تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اسی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر راجہ کو لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے بولا، یہاں سے ہولی کراس ہسپتال قریب ہے، فوراً چلو۔ اس نے ٹیکسی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ جان محمد اگلی سیٹ پر تھا۔ حمزہ نے اس سے کہا، کلاشنکوف باہر پھینک دو، ریوالور کو لباس میں چھپا لو، ورنہ ہسپتال والے ہمیں دہشت گرد سمجھیں گے۔ اس نے کلاشنکوف کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ہسپتال قریب تھا، وہ 6 یا 7 منٹ میں ہسپتال پہنچ گئے۔ جان محمد ٹیکسی سے نکل کر دوڑتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں جا کر 2 وارڈ بوائز کے ساتھ اسٹریچر لے آیا۔ راجہ کو ٹیکسی سے نکال کر اس پر لٹا دیا گیا۔ حمزہ نے ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ کرایہ دے کر رخصت کر دیا۔ راجہ کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچاتے ہی ایک ڈاکٹر نے اسے اٹینڈ کیا۔ اس کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیسے بے ہوش ہوا ہے؟ حمزہ نے بات بنائی، یہ اچانک سینے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ ہم اسے قریبی کلینک لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ درد ختم ہو گیا، لیکن یہ کہنے لگا کہ بے حد کمزوری محسوس کر رہا ہے۔
پھر یہ چند سیکنڈ کے بعد ہی بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کلینک کے ڈاکٹر نے کوئی غلط انجیکشن لگایا ہے، ایسے ڈاکٹروں پر کیس کرنا چاہیے۔ حمزہ نے کہا، ہم اس ڈاکٹر کو نہیں چھوڑیں گے، آپ اسے ہوش میں لا کر اس کلینک والے ڈاکٹر کے خلاف پرچی لکھ دیں، ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن تیار کیا، پھر اسے راجہ کے بازو پر لگایا۔ اس کے چند سیکنڈ کے بعد ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ ڈاکٹر نے پوچھا، ہیلو مسٹر، ہاؤ ڈو یو فیل؟ راجہ نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیوار کو تک رہا تھا۔ حمزہ نے آواز دی، راجہ خاموش کیوں ہو؟ کیا اب بھی کمزوری محسوس کر رہے ہو؟ وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تھا، یک ٹک سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر اس کی ایک کلائی تھامے نبض کی رفتار دیکھ رہا تھا، پھر اسٹیتوسکوپ کے ذریعے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگا۔ حمزہ نے کہا، راجہ میری طرف دیکھو۔ ڈاکٹر نے کہا، او گاڈ، یہ کوما میں ہے۔ حمزہ نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کوما؟ جی ہاں۔ اس کے کان ہماری آواز نہیں سن رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے لیکن دماغی کمزوری اسے نہیں سمجھا رہی ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے اور کہاں پڑا ہے۔ اس کا جسم متحرک نہیں ہے، کوما سے نکلنے کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر سکیں گے۔ یہ کوما سے کب نکلے گا؟ اس کلینک کے ڈاکٹر نے جو دوا انجیکٹ کی ہے اس کا اثر ختم ہونے کے بعد یہ نارمل حالت میں آ سکے گا۔ حمزہ اور جان محمد سمجھ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر نے نہیں، ٹینا نے وہ مضر رساں دوا انجیکٹ کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، جب تک یہ کوما میں ہے آپ اسے ہسپتال میں رہنے دیں، ہم انجیکشن کے ذریعے اس کے اندر خوراک پہنچاتے رہیں گے۔ حمزہ نے کہا، ہمیں آپ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ اگر دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ میرے دوست کو اس ہسپتال کے ایک کمرے میں رکھا گیا ہے تو وہ یہاں پہنچ کر اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اسے چھپا کر رکھیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ دشمنی اور تخریب کاری کا معاملہ ہے تو ہم اپنے ہسپتال میں دوسرے مریضوں کو خوفزدہ نہیں ہونے دیں گے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ حمزہ نے ڈاکٹر کی فیس ادا کی۔ اس دوران میں جان محمد نے فون کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا، اسے راجہ نواز کے حالات بتائے اور کہا، آپ فوراً ایک گاڑی بھیج دیں، ایسے گارڈز کو بھی روانہ کریں جو ہمارا تعاقب کرنے والوں پر نظر رکھیں۔ ہماری تنظیم کے خاص ڈاکٹر کو ہدایت دیں کہ جب تک راجہ صاحب کوما میں رہیں تب تک ان کے علاوہ ان کے ماتحت ڈاکٹر بھی راجہ صاحب کو دن رات اٹینڈ کرتے رہیں اور انجیکشن وغیرہ کے ذریعے ان کے اندر غذا پہنچاتے رہیں۔ ہسپتال میں تقریباً آدھا گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد ایک ایمبولنس آ گئی۔ راجہ کو اسٹریچر پر لٹا کر گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹایا گیا۔ جان محمد گاڑی ڈرائیو کرنے والے کو پہچانتا تھا۔ راستے میں حمزہ نے ہاشم کے دست راست امانت شیخ سے رابطہ کیا۔ امانت شیخ نے کہا، آپ پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اس گاڑی میں آ جائیں۔ اس گاڑی کو دیر تک شہر کے مختلف حصوں میں گھمایا جائے گا تاکہ ہمارے آدمی دور ہی دور سے تعاقب کرنے والے دشمنوں کو تاڑ سکیں۔ اچھی طرح اطمینان ہونے کے بعد آپ کو ایک خفیہ رہائش گاہ میں پہنچایا جائے گا، وہاں ہمارا خاص ڈاکٹر پہلے سے موجود ہوگا۔ ابھی میں گاڈ فادر سے رابطہ کر کے انہیں آپ کے حالات بتاتا ہوں۔ امانت شیخ نے رابطہ ختم کر دیا۔ حمزہ نے اپنا موبائل فون بند کر کے تشویش بھری نظروں سے اپنے جاں نثار دوست کو دیکھا۔ راجہ بدستور آنکھیں کھولے ایک لاش کی طرح ساکت پڑا تھا۔ اس کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی تھی، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہا تھا، کان رکھتے ہوئے بھی سن نہیں رہا تھا اور دماغ رکھتے ہوئے بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی زندگی کے آثار اتنے ہی تھے کہ نبض چل رہی تھی، دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا، سانسوں کی آمد رفت اتنی دھیمی تھی جیسے وہ سانسیں اب تب میں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہوں۔ حمزہ اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے اپنے اندر سے ابلنے والے غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ایک عام سی تجربے کی بات ہے کہ مصائب ٹوٹ پڑیں یا عداوتیں کی جائیں تو رونے فریاد کرنے سے نہ مصائب کو ٹالا جا سکتا ہے، نہ عداوتوں کے خلاف کوئی دانش مندانہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگرچہ گاڈ فادر ہاشم کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں اور جرائم کی دنیا کے ہر گروہ اور تنظیم میں غدار اور دوغلی چال چلنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاڈ فادر ہاشم کے ماتحتوں میں محمد حسین غدار تھا، جس نے خفیہ ہاتھ کی ایک ایجنسی تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ راجہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر کار ڈرائیو کر رہا ہے اور مسلح گارڈ جان محمد پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اس نے دشمنوں کو راجہ کی کار کے پلیٹ نمبرز، کلر اور ماڈلز بھی بتا دیے تھے۔ اس کے دوغلے پن کے باعث راجہ نواز موت سے تو بچ گیا تھا، لیکن کوما میں رہ کر آدھا مردہ بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں کسی وقت بھی اس پر دوبارہ حملہ ہوتا تو وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، بڑی بے بسی سے چپ چاپ مارا جاتا۔ حمزہ نے طے کیا تھا کہ جب تک وہ کوما سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اپنے دوست کو ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔
وہ راجا کو ایمبولنس میں لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ دریائے راوی کے پار شاہدرہ سے بھی آگے جاتے وقت فون پر اطلاع دی گئی کہ اب تک تعاقب کرنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، کسی ایک گاڑی نے مسلسل پیچھا نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اطمینان ہونے کے بعد وہ ایمبولنس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی کے احاطے کے اندر لے گئے۔ راجا ایک اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا، اسی اسٹریچر پر اسے اندر ایک بڑے سے بیڈ روم میں لے گئے۔ وہاں ایک ڈاکٹر اور ایک نرس اور گھریلو کام کے لیے ایک ملازم موجود تھا۔ حمزہ نے جان محمد سے کہا، تم کوٹھی کی چھت پر جا کر اس کی منڈیر کے پیچھے چھپ کر چاروں طرف نظر رکھو۔ اگرچہ تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ جان محمد چھت پر چلا گیا۔ ڈاکٹر راجا کا معائنہ کر رہا تھا۔ نرس نے اس کی ہدایت کے مطابق انجیکشن کے ذریعے پہلی خوراک پہنچائی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد انجیکشن ہی کے ذریعے مختلف دوائیں پہنچاتی رہی۔ حمزہ قریب ہی بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور نرس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آرام کریں، ہماری یہاں پر 6 گھنٹے تک ڈیوٹی ہے، اور دوسرا ڈاکٹر اور ایک نرس اس کے بعد آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ حمزہ نے کہا، ڈاکٹر آپ میری بات کا برا نہ مانیں، آپ ہی کے انڈر گراؤنڈ کارکن نے ہمارے خلاف مخبری کی اور میرے دوست کا یہ حال کیا۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ دیانتدار ہوں، میں آپ لوگوں کے فرض شناس رہنے کی دعا کروں گا، لیکن آپ میں سے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ کوما سے نہیں نکلے گا اور نارمل نہیں ہوگا، میں اسی کمرے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ڈاکٹر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر دکھایا۔ کوٹ کے اندر شانے سے لٹکے ہوئے بلٹس، بیلٹ اور ہولسٹر میں ریوالور نظر آیا۔ نرس نے کہا، میں اس دواؤں کے باکس میں سے مسٹر راجا کو دوائیں دے رہی ہوں، اور ان دواؤں کے نچلے حصے میں یہ ٹی ٹی چھپا رکھا ہے۔ اس نے ایک ٹی ٹی نکال کر حمزہ کے قدموں میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر حمزہ کے سامنے آ کر بولا، میں اپنے ریوالور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ خود اسے نکال لیں۔ نرس نے کہا، ہم انڈر گراؤنڈ والوں کو اسلحہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، ہم سے اسلحہ لینے کے بعد بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی دوا کے ذریعے آپ کے دوست کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، پہلے گاڈ فادر ہاشم کے والد کے دور میں کوئی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایک بار ہاشم صاحب کاؤنٹر فائرنگ میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ لیڈی سرجن آمنہ نے ایک خفیہ اڈے میں صرف چند اوزاروں کے ذریعے ہاشم صاحب کے جسم سے 2 گولیاں نکالی تھیں، ان کی جان بچائی تھی۔ تب سے ہاشم صاحب ڈاکٹر آمنہ کو بڑی بہن سمجھ کر ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ کے مشورے کے مطابق ہماری تنظیم نے 6 ڈاکٹر، نرسوں، مریضوں کی خدمت کرنے والے ملازموں کے انتظامات کیے ہیں۔ نرس نے کہا، شاید آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ نے گاڈ فادر ہاشم کے جرائم کا رخ بدل دیا ہے۔ انہوں نے اس شرط پر ہاشم صاحب کی بہن بن کر رہنا منظور کیا ہے کہ ان کے کسی اقدام سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے مجرموں اور غیر ملکی ایجنٹوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمشیر سنگھ کالیا پچھلے 22 برس سے ہاشم صاحب اور ڈاکٹر آمنہ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم ڈاکٹر کئی ہسپتالوں میں ڈاکٹر آمنہ کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم گاڈ فادر ہاشم کے لیے کام کرتے رہیں۔ اس طرح ہم مسیحائی کے ذریعے مجرموں کو زندہ رکھ کر ان کے جرائم ختم کر دیں گے۔ جس طرح ہم مریض کو نہیں، مرض کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح جرائم ختم کرنے کے لیے مسیحائی کرتے رہیں گے تو جرائم خود بخود ختم ہوتے رہیں گے۔ حمزہ نے فرش پر پڑے ہوئے ٹی ٹی کو اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہوئے اس ہتھیار کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آمنہ قابل احترام ہیں، ہم بھی ان کے عقیدت مند ہیں۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم کو انہوں نے محب وطن بنا دیا۔ وہ آج بھی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر اس لیے کہلاتے ہیں کہ پورے ایشیا کے کئی ممالک انڈر گراؤنڈ تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ طاقت اور وسیع ذرائع کے مالک بن کر رہتے ہیں۔ دوسری فولادی تنظیموں کو کاٹنے کے لیے وہ بھی فولاد بن کر رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، حمزہ صاحب، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں بھی بدلتے ہوئے سیاسی حالات سے واقفیت رکھتا ہوں۔ ابتدا میں آپ کی سیاسی سرگرمیاں اتنی شدید تھیں کہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے علاوہ خفیہ ہاتھ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی سیاسی چال بازیوں سے آپ کی سرگرمیوں کو کم کرنے اور پھر ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حمزہ نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے اس نے مجھے انیلا اور نیک بخت کے معاملات میں لندن تک الجھائے رکھا، پھر میرے پاکستان آنے پر میرے جاں بازوں کی فوج سے مجھے محروم کر دیا۔ اگر ایسے وقت میں ہاشم صاحب ساتھ نہ دیتے تو میں اور راجہ تنہا اور بے یاروں مددگار رہتے۔ اب ہماری ہدایات پر ہاشم صاحب کے بے شمار کارکن ہمارے بھی وفادار بن گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے باوجود یہاں موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ
اپنے کسی کٹ پتلی سیاستدان کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کو پھر دوسرے معاملات میں الجھا رہا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آپ کا ایک فولادی دست راست تھا۔ خفیہ ہاتھ نے راہ کے تعاون سے ایسی چال چلی کہ آپ کا فولادی دست راست فرمان اپنی والدہ کے پیچھے بھارت چلا گیا، اور یہاں کئی دنوں سے وہ ٹینا کو ایک زبردست مہرہ بنا کر الجھاتے ہوئے راجہ نواز کوما میں پہنچا کر آپ کو ایک دوست کی نگرانی کا پابند بنا چکا ہے۔ اب آپ دوست کی حفاظت کریں گے یا خفیہ ہاتھ کو توڑنے کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ ہاں، اس وقت جبکہ الیکشن سر پر ہے، وہ مجھے اور راجہ کو اس معاملے میں الجھائے رکھنا چاہتا ہے۔ ہم دن رات جد و جہد کرنے کے باوجود پاکستان کی انتخابی ہسٹری نہیں بدل سکیں گے۔ یہاں پھر خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومت بنے گی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، پھر بولا، یہاں فرمان ہوتا تو کسی دشمن کو راجہ کے قریب پھٹکنے نہ دیتا، اور میں آزادی سے کرپٹ سیاستدانوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں ابھی ہاشم سے کہتا ہوں کہ وہ کسی طرح فرمان کا سراغ لگا کر اسے بھارت سے یہاں بھیج دیں۔ اس نے فون کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم سے رابطہ کیا۔ ہاشم نے کہا تھوڑی دیر پہلے فرمان نے فون پر اپنی امی سے خیریت معلوم کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بھارت میں اس کو تابانی اور پوجا کو رازداری سے گرفتار کرنے کے لیے کئی اہم مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے۔ پھر بھی وہ سمندری راستے سے آج رات یا کل کسی وقت وہاں سے نکل آئیں گے۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بھی آئیں گے کہ وہاں پہنچ کر مراد کو جیل سے رہائی دلا سکیں۔ میں تو موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ کی سیاسی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے فرمان کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بھی یہاں آ کر مراد کے معاملے میں مصروف ہو جائے گا۔ فرمان تمہاری ہدایت پر عمل کرے گا۔ مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی ذمہ داری میری۔ میں نے تابانی سے کہا ہے کہ وہ باجی آمنہ کی حفاظت کے لیے لندن آ جائے۔ میں پاکستان جا کر اس کے مراد کو جیل سے نکال لاؤں گا۔ آپ بھی پاکستان آئیں گے تو ہم خفیہ ہاتھ کے مقاصد کو ناکام بنا سکیں گے۔ الیکشن میں صرف چند روز رہ گئے ہیں۔ یہاں لندن میں رہ کر میں نے خفیہ ہاتھ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کے مکمل انتظامات کر چکا ہے، اور وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ ہم الیکشن میں اس کے خاطر خواہ نتائج کو بدل نہیں سکیں گے۔ فی الحال یہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی کرپٹ حکمران آئے تو ہم سختی سے اس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اس کی بدعمالیوں کو مشتہر کرتے ہوئے عوامی شعور میں تیزی اور شدت پیدا کرتے رہیں۔ حمزہ نے مایوس ہو کر کہا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی عوامی سطح پر ایسا شعور بیدار نہیں ہوا جو عملی طور پر ایک اسلامی دیانتدار حکومت قائم کر سکے۔ آج بھی سندھ کے تمام علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی بے شمار مسجدوں سے اذان کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نمازی حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، کیونکہ مسجد میں پانی نہیں۔ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر جس کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اور جو انسان کی اہم ضرورت ہے، وہ پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے کسی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا گیا۔ 50 برسوں سے پینے کا پانی ترسا ترسا کر دیا جاتا ہے، لیکن ملک گیر احتجاج نہیں کیا جاتا، جیسے ہماری قوم کو کربلا میں جینے کی عادت سی ہو گئی ہو۔ علامہ اقبال کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ وہ مومن کب پیدا ہوں گے جو بے تیغ رہ کر بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ سوچ کر صبر کرو کہ مسلمانوں کا ایمانی جوش اور جذبہ صرف نعرے بازی تک رہ گیا ہے۔ ہمارا جہاد جاری رہے گا تو یہ غیرت مند قوم ضرور متحد ہو کر عملی اقدامات کرے گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ حمزہ موبائل فون کو جیب میں رکھ کر راجہ کے قریب آیا۔ وہ بدستور بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا۔ کھلی ہوئی آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ اسے ایک زندہ لاش کی طرح پڑا دیکھ کر حمزہ کا دل دکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، اگر پوری قوم کومے میں رہے گی اور زندہ لاش کہلاتی رہے گی تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنے گھر کو گھر کہہ سکیں گے یا زندہ لاشوں کا مقبرہ کہیں گے؟ میں تابانی اور پوجا کے ساتھ گوا پہنچا تھا۔ راجستھان سے نکل کر ممبئی آئے، مگر وہاں قیام نہیں کیا۔ وہاں کے ایئرپورٹ اور بندرگاہ کی طرف جانے سے گرفتاری کا خطرہ تھا۔ اگرچہ راہ کا ڈی جی دھاون فون پر تابانی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ کالیا کی سلامتی کی خاطر ہم تینوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم بھارت سے باہر جس ملک میں جانا چاہیں گے وہ ہماری روانگی کے انتظامات کر دے گا، لیکن تابانی نے جواباً کہا تھا کہ ہم ابھی بھارت سے نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہاں کتنے عرصے تک رہنا ہے، جبکہ ہمیں رہنا نہیں تھا۔ ہم جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے لندن میں میری امی کو اور انکل ہاشم کو
اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے بھارت میں قید کر کے رکھیں اور میرے علاوہ تابانی کو بھی گرفتار کر لیں گے تو وہ اپنے مراد کی رہائی کے لیے تڑپتی رہے گی اور راہ سے غداری کی سزائیں پاتی رہے گی۔ اس نے کہا، میں راہ تنظیم میں ایک عرصے تک رہ کر ان کے حالات کے مطابق بدلتی ہوئی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد ادھر مراد تک خبر پہنچائیں گے کہ یہاں مجھے قیدی بنا کر مجھ پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ وہ میری محبت میں جیل سے فرار ہوگا تو سزائے موت پانے سے پہلے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ گوا پہنچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ساتھ رہیں گے، تو عارضی میک اپ کے باوجود وہ پہلے شبہ میں گرفتار کریں گے کہ دو عورتوں کے ساتھ رہنے والا مرد فرمان ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہمارے عارضی میک اپ کو واش کر کے ہمارے اصل چہرے دیکھ لیں گے۔ گوا میں کئی ساحلی علاقے تھے۔ پنجم کے ساحلی شہر میں پہنچ کر میں نے کہا، دیدی، باہر سے آنے والوں کے لیے یہ بہترین تفریحی جگہ ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ چھوٹے بڑے اسمگلرز بھی ہیں۔ آپ کسی اسمگلر سے سودے بازی کر کے یا اسے جبرن ٹریپ کر کے یہاں سے کشتی یا موٹر بوٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے میں پہنچ سکتی ہیں۔ ہم پنجم میں دریائے منڈوی کے ساحل پر دو الگ کاٹیجز میں تھے۔ ایک میں دیدی تھیں اور دوسرے کاٹیج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا نام بنواری لال اور پوجا کا نام ارچنا لکھوایا تھا۔ اس کے لیے ہم نے پتی پتنی کا رشتہ ظاہر کیا تھا۔ ہم تمام دن ایک دوسرے سے الگ رہ کر سمگلروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلر خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو بڑے اسمگلرز شہر اور ساحلی علاقے کی پولیس کی جھولیاں بھرتے رہتے ہیں، وہ فخر سے وسیع ذرائع کے مالک کے طور پر اپنے سے کم تر مجرموں اور اسمگلروں پر رعب اور دبدبہ رکھتے ہیں۔ ہم نے ساحلی علاقے میں گھومتے ہوئے دو ایسے اسمگلروں کا پتہ معلوم کر لیا۔ ان میں سے ایک آدھی رات کو موٹر بوٹ میں مال لے کر پاکستان کے قریبی ساحل تک جانے والا تھا اور دوسرے اسمگلر کا سفر منڈوی کے ساحل سے ممبئی تک کا تھا۔ پاکستانی ساحل کی طرف جانے والے اسمگلر کا نام کاسترو تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گوا میں برسوں سے ایک عالی شان کوٹھی میں رہتا تھا۔ تابانی نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مسٹر کاسترو، میں آج یہاں سے پاکستان جانا چاہتی ہوں، سودا کرو، مجھے وہاں تک پہنچانے کی کتنی رقم لوگے؟ کاسترو نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میرا نام ڈالر ہے۔ بولو، کتنے ڈالر لوگے؟ تمہارا تعلق یہاں کی پولیس سے نہیں ہے، میں یہاں سب کو جانتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم دہلی راجدھانی کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہو۔ مجھ پر شبہ نہ کرو، اگر میں راجدھانی کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں تو ابھی پولیس، کوسٹ گارڈ اور فوج کو بلا سکتی ہوں۔ رات کو تمہاری موٹر بوٹ یہاں سے جا نہیں سکے گی۔ تمہارے ساتھ اور کون جائے گا؟ کوئی نہیں، میں سمندری سفر میں تنہا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گی۔ تم اور تمہارے آدمی جب چاہیں گے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکیں گے۔ اکیلی چلو گی تو لے چلوں گا اور 1000 ڈالر لوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ آدھی رات کو روانگی سے پہلے کاسترو اسمگلنگ کا مال بوٹ میں پہنچا رہا تھا اور اس سے پہلے کوسٹ گارڈ اور شہری پولیس کی جیبیں گرم کرنے میں مصروف تھا۔ میں پوجا کے ساتھ کاسترو کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہاں مین گیٹ پر ایک دربان اور کوٹھی کے بیرونی دروازے پر ایک مسلح گارڈ تھا۔ ہم دونوں احاطے کی باؤنڈری وال پھلانگ کر اندر آئے۔ میں نے مسلح گارڈ کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا، پھر ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا کر سختی سے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ اسے کوٹھی کے دوسری طرف لے جا کر پوچھا، کوٹھی کے اندر کتنے افراد ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا، کوئی دھوکا ہوا تو پہلے تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے بتایا کہ مسز کاسترو اپنے 13 سالہ ایک بیٹے اور 2 چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں ایک ایک ٹیلی فون ہے اور ایک موبائل فون مسز کاسترو کے پاس ہے۔ تمام معلومات اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پوجا نے گارڈ کی گن سے بلٹس بیلٹ نکال کر اسے خالی گن دے دی، پھر اس کے ساتھ اندر آئے۔ رات کے 10 بجے مسز کاسترو اپنے بیٹے کے ساتھ ٹی وی کے پروگرام دیکھ رہی تھی۔ 2 چھوٹی لڑکیاں سو رہی تھیں۔ مسز کاسترو نے ہمیں دیکھتے ہی خوفزدہ ہو کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں سے ایک پیسے کی چیز بھی نہیں لے جائیں گے، تم سب کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جو کہیں وہ کرتی جاؤ۔ مسز کاسترو نے رونے کے انداز میں کہا، میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ اپنے ریکارڈ میں آڈیو کیسٹ لگاؤ، اس میں اپنی اور اپنے بیٹے کی کچھ باتیں ریکارڈ کرو۔ وہ فوراً ہی حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ پوجا دوسرے کمروں میں جا کر دیکھنے لگی۔ اس نے ڈرائنگ روم کے فون کے تار کاٹ کر ریسیور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر اس نے بیڈ روم میں آ کر وہاں کے فون کا بھی ریسیور الگ کر کے اپنے پاس رکھا۔ مسز کاسترو اور اس کا بیٹا میری ہدایت کے مطابق کاسترو کو مخاطب کر کے یہ بتانے لگے
کہ تابانی کے باخیریت پاکستان پہنچنے تک اس کی پوری فیملی کو یرغمال بنا کر رکھا جائے گا۔ میں نے ریکارڈ کی ہوئی کیسٹ پوجا کو دے کر کہا، اسے دیدی کو چپکے سے دے کر آؤ، ہمیں صبح تک یہاں رہنا ہے۔ وہ کیسٹ لے کر تابانی کے پاس آئی۔ وہ اپنا سفری بیگ تیار کر کے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ پوجا نے اسے وہ کیسٹ دے دیا۔ تابانی وہ کیسٹ اور چھوٹا ریکارڈر لے کر کاسترو کے پاس چلی گئی۔ اس کی بوٹ آدھی رات سے پہلے ہی روانہ ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح سے پہلے پاکستان کے ایک بلیک پورٹ تک پہنچ جائے۔ اس نے روانگی سے پہلے $1000 تابانی سے لے لیے تھے۔ ساحل سے کئی کلومیٹر دور نکل آنے کے بعد اس نے تابانی سے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کیا کرتی ہو، اور کیوں اتنی رازداری سے پاکستان جا رہی ہو؟ وہ بولی، میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ دو ملکوں کے درمیان کیسے کیسے مال کی سمگلنگ کرتے رہتے ہو۔ میں نے تمہیں منہ مانگی رقم دی ہے، یہ کافی ہے۔ غیر قانونی دھندا کرنے والوں کو قانون کے محافظوں کی طرح سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ کاسترو کے ایک دستے راست نے کہا، زیادہ سمارٹ نہ بنو ورنہ تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ تابانی نے پوچھا، کیوں مسٹر کاسترو، مجھے سمندر میں پھینک دیا جائے گا؟ کاسترو نے کہا، عقل سے کام لو، یہاں سب میرے آدمی ہیں، تم اکیلی ہو، یہ لوگ تمہاری عزت سے کھیل کر تمہیں سمندر میں پھینک سکتے ہیں۔ تابانی نے اپنے سفری بیگ سے چھوٹا کیسٹ ریکارڈر نکال کر کاسترو کو دیتے ہوئے کہا، تمہارے تمام سوالوں کے جوابات اس میں ہیں، اسے آن کرو اور سنو۔ اس نے ریکارڈر لے کر سوچتی ہوئی نظروں سے تابانی کو دیکھا، پھر اسے آن کیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ ریکارڈر سے اپنی بیوی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی، کاسترو، میں تمہاری لیزا بول رہی ہوں، اس وقت میں اپنے اور تمہارے تینوں بچوں کے ساتھ گن پوائنٹ پر ہوں۔ واپس آ کر ہمیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھ سفر کرنے والی اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تم اسے پاکستان کے ساحل پر باخیریت پہنچا دو گے تو وہ تم سے بہت دور جانے اور تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جانے کے بعد موبائل فون کے ذریعے اپنی خیریت سے آگاہ کرے گی، تو گن پوائنٹ پر رکھنے والے ہمیں بھی یہاں بخیریت چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ایک ذرا توقف کے بعد بیٹے کی بھی آواز سنائی دی، ڈیڈی، میں آپ کا بیٹا رابن کاسترو بول رہا ہوں۔ ممی نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کریں، نہیں تو یہ ہمیں گولی مار دیں گے۔ پھر ایک ذرا توقف کے بعد اسے میری آواز سنائی دی، کاسترو، تم نے بیوی اور بیٹے کی آواز سن لی، تمہاری دونوں بیٹیاں سو رہی ہیں، میں نے ان معصوم بچیوں کو نہیں جگایا، یہی کافی ہے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا میرے رحم و کرم پر ہے۔ میں نے یہ آوازیں احتیاطاً ریکارڈ کی ہیں۔ تمہاری وائف نے بتایا ہے کہ سمندری سفر کے دوران میں موبائل فون کے ذریعے تم سے باتیں ہو جاتی ہیں، ورنہ کئی کلومیٹر دور جانے کے بعد کوڈ نمبرز بدل جاتے ہیں۔ تم ابھی اپنی وائف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، شاید تمہیں بیوی کی زبان سے تمہاری فیملی کے صحیح حالات معلوم ہو جائیں۔ دیٹس آل۔ کاسترو نے ریکارڈر کو آف کیا، پھر اپنا موبائل فون نکال کر اپنی وائف کے موبائل فون سے رابطہ کرنے لگا۔ پہلے 2 بار ناکامی ہوئی، تیسری بار رابطہ ہوا۔ اس نے پوچھا، ہیلو لیزا، تم خیریت سے ہو؟ جواب ملا، ابھی خیریت سے ہوں۔ اگر تم نے کیسٹ میں ہماری باتیں سنی ہیں تو اس پر عمل۔ فون پر پھر خرابی پیدا ہو گئی۔ بیوی کی آواز رک رک کر آ رہی تھی۔ سمندر کی تیز ہواؤں کے شور سے بھی مداخلت ہو رہی تھی، لیکن پوری طرح اپنی وائف لیزا سے باتیں نہ ہو سکی۔ فون بالکل بند ہو گیا تھا۔ ویسے جتنی باتیں ہو چکی تھیں ان سے تصدیق ہو گئی تھی کہ کیسٹ ریکارڈر سے ملنے والی دھمکیاں درست ہیں۔ اس نے تابانی کو کیسٹ ریکارڈر دیتے ہوئے کہا، تم بہت چالاک عورت ہو، پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ آئی ہو۔ ایسا نہ کرتی تو میری عزت سے کھیلا جاتا اور سمندر میں پھینک دیا جاتا۔ اب اپنے آدمیوں سے کہو کہ مجھے ہاتھ لگائیں۔ کاسترو نے غرا کر اپنے آدمیوں سے کہا، تم سب اس سے دور رہو، اسے کسی طرح کا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تابانی نے کہا، تھینک یو کاسترو، یہ دیکھو کہ میں تمہارے جیسے بدماشوں کے درمیان تنہا رہ کر تم سب کو کس طرح شریف اور سادھو بنا کر رکھتی ہوں۔ میں پوجا کے ساتھ صبح تک کاسترو کے بیڈ روم میں رہا۔ کاسترو کی بیوی بھی جاگتی رہی، اس کا بیٹا ماں کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ صبح 7 بجے میں نے اپنے موبائل فون پر دیدی کی آواز سنی، فرمان، میں خیریت سے پہنچ گئی اور ساحل سے بہت دور ہوں۔ کاسترو اور اس کے آدمی کی دسترس سے کئی کلومیٹر دور نکل آئی ہوں۔ تم اس کی فیملی کو چھوڑ کر اس کی کوٹھی سے چلے جاؤ۔ یہاں سے میرپور خاص یا ٹھٹھا وغیرہ جو بھی شہر قریب پڑے گا وہاں میں تمہارا اور پوجا کا انتظار کروں گی۔ میں پوجا کے ساتھ اس کوٹھی سے باہر آ گیا۔ پوجا نے کہا، ہم نے اپنے لیے دوسرا کاٹیج خواہ مخواہ کرائے پر حاصل کیا تھا، ساری رات اسی کوٹھی میں گزر گئی، اور اب بھی نیند پوری کرنے کے لیے ہم اس کاٹیج میں نہیں جائیں گے۔ کاسترو یہاں کا بااثر اسمگلر ہے، اس کی بیوی لیزا پورے شہر کی پولیس کو ہماری تلاش میں لگا دے گی، یہاں سے ابھی چلو۔
ہم نے کاٹیج سے اپنا سفری بیگ لیا، پھر وہاں سے دور جنوبی ساحلی شہر کو لابا کی طرف ایک بس میں بیٹھ کر جانے لگے۔ ہم نے ٹیکسی یا رینٹڈ کار میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ بس کی سیٹ سے ٹیک لگا کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سر سے سر ملا کر سوتے رہے اور سفر کرتے رہے۔ دن کے 11 بجے کولابا پہنچ کر ایک معمولی سے ہوٹل میں کمرہ لیا۔ وہاں غسل کر کے لباس بدل کر تازہ دم ہوئے۔ کمرے میں ناشتہ منگوا کر پیٹ پوجا کی۔ میں نے کہا ہمیں یہاں بھی گھوم پھر کر معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں سے کس طرح پاکستان کے کسی ساحلی علاقے میں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بولی معلوم کر لیں گے، جلدی کیا ہے، وہاں دیدی ہمارا انتظار کرتی رہیں گی۔ شام کو باہر جائیں گے، یہاں غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، تمام رات کلب اور شراب خانے کھلے رہتے ہیں، ہمیں آدھی رات تک بہت سی اہم معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت تھک گئی ہو، کیا نیند پوری نہیں ہوئی؟ بس اتنی ہلتی اور ڈگمگاتی جا رہی تھی کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہم دونوں سر سے سر جوڑے سو رہے تھے، میں تو بے خبر سو رہا تھا۔ تم کیسے مرد ہو، عورت کی قربت سے بے خبر رہتے ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ اس نے اپنی گوری گوری باہیں میری گردن میں ڈال دیں۔ اس نے سوال کیا تھا، کیا میری زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں آئی؟ اس کے سوال نے میرے خوابیدہ جذبات کو جگا دیا۔ میری سانسوں سے اپنی سانسیں ٹکرانے والی پھر ایک شلپا میری زندگی میں آ گئی تھی۔ تمام عورتیں حسن و شباب اور کشش کے اعتبار سے ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف مزاج مختلف ہوتے ہیں، کوئی وفا شعار اور کوئی بے وفا ہوتی ہے۔ شلپا نے پہلی بار ایک عورت کی حیثیت سے خود کو متعارف کروایا، عورت کے حسن سے محبت اور اپنی ذات سے نفرت سکھا دی تھی، یہ سمجھا دیا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اب پوجا اپنی قربت سے سمجھا رہی تھی کہ مرد وہ ہوتا ہے جو مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا بنا دیتا ہے اور سونا سونا کر کے بڑی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ میں نے اسے آواز دی، پوجا آنکھیں کھولو، کب تک سوتی رہو گی؟ شام کے 6 بجنے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر ایک بار پھر بھرپور انگڑائی لی، پھر وہ انگڑائی مجھ پر توڑنے لگی۔ اس وقت ایسا لگتا ہے قیامت ٹوٹ رہی ہو۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ قیامت آئے تو قیامت بن کر اسے شانت کرو۔ ہم رات کے 8 بجے تک ہوٹل سے باہر آئے۔ دکانیں، ریستوران، کلب اور شراب خانے جاگ رہے تھے۔ وہاں کا لوک رقص اور گیت پیش کرنے والے بھی نشہ آور رنگینیاں پیدا کر رہے تھے۔ ہم اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سمندر کے ساحل پر آئے۔ جگہ جگہ سیاح مردوں اور جوان عورتوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ ہم ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے مچھیروں کی بستی کی طرف آئے۔ مچھلیاں پکڑنے والے رات کو جال اور کشتیاں لے کر سمندر میں جاتے ہیں اور جانے سے پہلے ناچتے گاتے اور دیسی شراب پیتے ہیں۔ بعض ماہی گیر اتنی زیادہ پی لیتے ہیں کہ نشے میں بھارتی سمندری سرحد پار کر کے پاکستان کے ساحلوں تک چلے آتے ہیں۔ پاکستان کے ماہی گیر بھی کچھ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں، شراب کے نشے میں غلطی سے بھارت کے ساحلی علاقے میں آ کر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ الزام دیا جاتا ہے کہ بھارت کے سمندری حصے میں آنے والے ماہی گیر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہوتے ہیں۔ ایک جگہ 4 بڑی کشتیاں ریت پر نظر آئیں۔ وہ کشتیاں آدھی رات سے پہلے سمندر میں جانے والی تھی۔ ایک کشتی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے آواز دی، بابو جی ادھر آؤ، چاندنی رات ہے، سمندر میں سیر کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم اس کے قریب آئے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سمندر میں سیر کروانے والی کشتیاں ہیں؟ جی بابو جی، 1 گھنٹے کے 20 روپے لگتے ہیں، اگر آپ 2 ہیں تو 40 روپے دینے ہوں گے۔ ہمیں کتنی دور لے جا سکتے ہو؟ کرائے کی فکر نہ کرو، جتنے بھی گھنٹے گزریں، جتنی بھی رقم بنے، اس سے زیادہ ہی دوں گا، مگر ہم بہت دور تک جانا چاہتے ہیں۔ صاف بولو نا بابو جی، پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی سمجھ لو، کیا چلو گے؟ چاروں طرف بندوق بندوق نہ ہوتی تو لے چلتا۔ آپ ان سسری بندوقوں کو ہٹا دیں، پھر گیت گاتے چلیں گے، ہیا ہو ہیا، زور لگا کے بھیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، ان 4 کشتیوں کے پیچھے سے ابھرنے والوں کے ہاتھوں میں رائفلیں، ریوالور اور کلاشن کوفیں تھیں۔ پوجا نے پریشان ہو کر دیکھا، ہمیں گھیرنے والے ریت پر رینگتے ہوئے پیچھے سے بھی آئے تھے۔ ریت کے باعث ہمیں ان کی آہٹ بھی نہیں ملی۔ کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، بابو جی کہاں سمندر میں ڈوبنے جائیں گے، ہمارے مہمان بن کے چلو، موج کرو گے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی ہتھیار ہیں، مگر ذرا بدھی سے کام لینا، ہلو گے تو چاروں اطراف سے گولیوں کی برسات ہونے لگے گی۔ ایک رائفل بردار میرے پاس آیا، لباس کی تلاشی لے کر اس نے میرا ریوالور لے لیا۔ دوسرا شخص پوجا کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ وہ فوراً میرے پیچھے آ کر بولی، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے پاس ٹی ٹی ہے، میں خود اپنے لباس سے نکال کر دیتی ہوں۔
ہم کیا جانے تمہارے پاس ایک ہی ٹیٹی ہے، دوسرا ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، ہم تمہارے کپڑے کے اندر ضرور دیکھیں گے۔ میں نے کہا بے غیرتی کی باتیں نہ کرو، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں، خود کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک پرائی عورت کے لباس کی تلاشی لینا چاہتے ہو؟ بھائی تم نے تلاشی دے دی، اس کو بھی تلاشی دینے دو، نہیں تو اس کو گولی مار دیں گے۔ دوسرے نے کہا مار دو گولی، شلپا رانی نے کہا تھا، صرف فرمان کو لاؤ، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوجا کے سامنے ڈھال بن کر کہا اس پر گولی نہ چلانا ورنہ میں مرتے مرتے بھی تم سب کو مار ڈالوں گا۔ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شلپا یہ دشمنی کر رہی ہے، مجھے موبائل فون کے ذریعے اس سے بات کرواؤ۔ تو پھر کرو بات، ہم تمہاری لیلا کو تھوڑی دیر زندہ رہنے دیں گے۔ میں نے موبائل نکال کر شلپا کا نمبر پوچھا، پھر وہ نمبر پنچ کیے، رابطہ ہونے پر اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا میں فرمان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے شلپا کا کہا سنائی دیا، پھر وہ بولی تم نے میری ایک ٹانگ پر گولی ماری تھی، وہ زخم بھر چکا ہے، لیکن میرے اندر کا زخم تب بھرے گا جب میں تمہیں زندہ رکھ کر روز زخم دیتی رہوں گی اور ان زخموں پر نمک چھڑکتی رہوں گی۔ تم چیختے چلاتے رہو گے، اپنے لیے موت مانگتے رہو گے اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔